السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹس چینل۔ اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ جائے۔ شکریہ دوستو، برطانیہ کے ایک مشہور روزنامے فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی فوجی ضروریات کے لیے امریکہ پر انحصار کم کر رہا ہے اور وہ تیزی سے چین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اب چین پاکستان کی عسکری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ رپورٹ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس تبدیلی سے علاقے کے جغرافیائی اور سیاسی نقطہ نظر میں ایک خاص قسم کا رد عمل دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی امریکہ سے چین کی طرف منتقلی کی شروعات اوباما انتظامیہ کے آخری کچھ مہینوں میں ہی ہو گئی تھی، جب امریکی کانگریس نے لڑاکا جنگی طیارے F-16 پاکستان کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اس کے بعد محسوس ہوا کہ عسکری طاقت کے حوالے سے امریکہ پر طویل وقت پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان نے اس کے بعد F-16 طیاروں سے توجہ ہٹا کر چین کے ساتھ مل کر JF-17 جنگی طیارے تیار کرنے پر کام شروع کیا۔ امریکی کانگریس نے F-16 کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ سخت موقف اپنایا تو پاکستانی فوج نے دوسرے پارٹنر کی تلاش شروع کر دی اور یوں امریکہ کی جگہ چین نے لے لی، یا پاکستان نے چین کی مدد سے اپنے ہی ملک میں ہتھیار تیار کرنے کی کوشش شروع کی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سن 2010 سے لے کر اب تک کے ہتھیاروں سے متعلق معاہدوں کے اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہتھیاروں کا معاہدہ $1 ارب سے گر کر پچھلے سال 2.1 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ ایسی منتقلی تب ہو رہی ہے جب پاکستان کو لگ رہا ہے کہ بھارت اور امریکہ قریب آ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کی شروعات سن 2011 میں پاکستانی زمین پر اسامہ کے مارے جانے کے بعد سے ہی ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی طور پر کشیدہ ہو گئے تھے۔ اسی سال جنوری میں امریکی صدر نے اپنے ایک فیصلے سے پاکستان کو ملنے والی $2 ارب کی فوجی امداد بھی روک دی تھی۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہوئے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ پاکستان بھی امریکہ کو پہلے سے کم توجہ دینے لگا۔ فائنینشیل ٹائمز کی اس رپورٹ کے بعد مغربی یونیورسٹی کے ایک محقق کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی سے پاکستان کا ہتھیاروں کے معاملے میں انحصار چین پر بڑھے گا۔ مطلب اب تک امریکہ فوجی ضروریات پورا کرتا تھا اور اب چین کرے گا۔ اس رپورٹ کا کہنا ہے کہ طویل المدت میں اس بڑھاؤ کا گہرا اثر ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان چین سے ہتھیار دہائیوں سے خریدتا آیا ہے۔ پاکستان کے امریکہ سے ہتھیار خریدنے میں مشکلات انڈیا کے ساتھ سن 1965 کی جنگ کے بعد شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد پاکستان کی امریکہ کے ساتھ سیاسی مشکلات بڑھنے لگی تھیں اور چین قریب آیا۔ اس رپورٹ کا کہنا ہے کہ سن 1980 اور سن 1990 کی دہائیوں میں چین نے پاکستان کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی ٹیکنالوجی فراہم کرائی تھی۔ سن 1990 کی دہائی تک امریکہ کے لیے حیران کن امر تھا کہ چین پاکستان کو جوہری ہتھیار لے جانے والے 30 M11 میزائل بیچ چکا تھا۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ گزشتہ دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان فوجی تعلقات تبدیل ہوئے ہیں۔ چین اب پاکستان کو جدید ہتھیار فروخت کر رہا ہے، جس کے بارے میں امریکہ نے پاکستانی فوج کے لیے کبھی سوچا نہیں تھا۔ دفاعی ریسرچ کمپنی IHM مارکیٹ کے تجزیہ کار نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات اور تعاون آگے بڑھ چکا ہے۔ سن 2010 سے چین پاکستان کو A-100 راکٹ لانچر اور HQ-16 ایئر ڈیفنس سسٹم مہیا کر رہا ہے، جبکہ VT-4 ٹینک کا تجربہ پاکستان کرنے والا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سن 2007 میں پہلی بار JF-17 اڑایا تھا، جس کی قیمت F-16 سے 1/3 تھی۔ اس کے بعد چین نے پاکستان کو اس کا ڈیزائن بھی فراہم کیا تاکہ پاکستان کی فوج اس کی تیاری خود ہی کر سکے۔ سن 2015 میں پاکستان نے افغانستان کی سرحد پر ڈرون حملہ کیا اور ڈرون پوری طرح چینی ٹیکنالوجی دکھائی دے رہا تھا۔ اکتوبر سن 2016 میں جب امریکہ F-16 کم قیمت پر دینے کو تیار نہ ہوا
تو ایک مہینے کے بعد چین $5 ارب میں 8 جنگی بحری جہاز پاکستان کو دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ پاکستان کے لیے چین کا یہ سب سے بڑا سودا تھا۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے جب پاکستان کو لگ رہا ہے کہ امریکہ انڈیا کے قریب آ رہا ہے۔ دنیا میں ایک رائج اصول ہے کہ ہر ملک سب سے پہلے اپنے مفادات دیکھتا ہے، اور اگر پاکستان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی دفاعی ضرورتیں امریکہ کی بجائے کسی اور ملک سے پوری کر رہا ہے تو اس میں امریکہ یا کسی اور ملک کو بجائے اسے کسی اور نظر سے دیکھنے کے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔